बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज्जत और अजमत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा मैमुना शेख। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस की मदद से आप अपने निसाब को मुकम्मल करने के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ामीन की मालूमात में भी इजाफ़ा कर रहे होंगे। ये हम सब के लिए एक नया तजुर्बा है, मगर अच्छी बात यह है कि हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम असातिज़ा तो आपके तालीमी सिलसिले को बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे। तो आइए तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम पंजम जमात में माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में कवानीन पर अमलावरी से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबक का नाम है कवानीन सबके लिए। चूंकि सबक में काफी बातें ऐसी हैं जो हमें अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है, इसलिए सबक को हमने दो हिस्सों में पेश करने की कोशिश की है। अब शुरू करते हैं कवानीन सबके लिए पार्ट 1। कवानीन सबके लिए के मुताल्लिक जानने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। अब देखिए, समाज में हम रहते हैं तो वहां के उसूल भी हमें मानने पड़ते हैं, जैसे कि ये स्कूल में यूनिफॉर्म की पाबंदी लाजमी है। तस्वीर में आप देख रहे हैं सारे बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। स्कूल का अपना एक टाइम टेबल होता है जिसे हमें मानना पड़ता है और ये हमारे ही फायदे के लिए है। अपने वक्त पर वक्फा होता है, रिसेस होती है, अपने वक्त पर स्कूल शुरू होता है, वक्त पर खत्म होता है। तो स्कूल में चाहे क्लासरूम हो या मैदान हो, पढ़ाई का वक्त हो या खेलने का वक्त हो, या सुबह स्कूल खुलने से पहले पेश दर्स, या दोपहर का स्कूल आपका अगर है तो उस वक्त जो पेश दर्स होता है, जो असेंबली होती है, उसमें हमें कुछ उसूलों को मानना पड़ता है, नज़्म और ज़ब्त का मुज़ाहरा करना पड़ता है। ये अस्पताल का मंजर आप देख रहे हैं, तो क्या अस्पताल में भी कुछ उसूल होते हैं, कायदे होते हैं? बिल्कुल। देखें, लोग बैठे हैं और कैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो लोग मरीज को देखने जाते हैं वो किसी भी वक्त नहीं जा सकते अस्पताल में, बल्कि उस अस्पताल के जो औकात हैं मरीजों को देखने के, उन्हें उसी वक्त अंदर जाने की इजाजत मिलती है ताकि वो अपने मरीज को देख सकें, उससे मिल सकें, उसका हालचाल पूछ सकें। तो स्कूल की तरह अस्पताल के भी कुछ कायदे होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। और यह है खानदान, तो हर खानदान के कुछ उसूल होते हैं। खाने पीने के औकात, टेलीविजन देखने के औकात और सोने के औकात भी मुकर्रर होते हैं। और ये तो बस स्टॉप है कि यहाँ भी कोई उसूल होता है। आपने अक्सर देखा होगा लोग जो है वो कतार में खड़े हैं बस स्टॉप पर, जैसे कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये बस का इंतजार कर रहे हैं
اور بس آنے پر یہ ایک ایک کر کے بس میں داخل ہوں گے۔ کیا ہوگا اس سے؟ اس سے سب کو موقع ملے گا بس میں چڑھنے کا اور لوگ آسانی سے داخل ہو سکیں گے بس میں۔ دوسری تصویر میں دیکھیں بچے کس طرح قطار میں اپنی اسکول بس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہے کھیل کا میدان۔ کھیل کے میدان کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ کو ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور مختلف کھیلوں کے کچھ رولز ہوتے ہیں، جیسے یہ دیکھنا آپ کرکٹ کا کھیل، اس کے اپنے کچھ قاعدے ہیں جو دیگر کھیلوں سے مختلف ہیں، اور اگر یہ کھیل کھیل رہے ہیں تو ہمیں اس کے قاعدے بھی ماننے پڑتے ہیں۔ اور اس تصویر میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ تو کسی سڑک کا منظر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سڑک پار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اکثر ہمیں اسکول سے گھر، گھر سے اسکول جاتے وقت یا کسی اور جگہ ہم جا رہے ہیں اور سڑک پار کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت ہم آمد و رفت کے جو قاعدے ہیں، جو ٹریفک کے قوانین ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں۔ یہاں دیکھ رہے ہیں سب لوگ ایک مخصوص جگہ سے سڑک پار کر رہے ہیں۔ یہاں سفید رنگ کے پٹے بنے ہوئے ہیں، تو کالے سفید یہ پٹے جو ہیں یہ زیبرا کراسنگ کہلاتے ہیں۔ زیبرا کے جسم پر جیسے پٹے ہوتے ہیں نا سفید اور کالے رنگ کے، تو یہ سڑک پر بھی اس طرح یہ پٹے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اگر سڑک پار کرنا چاہیں تو حفاظت کے ساتھ اس پر سے سڑک پار کریں۔ گاڑیاں جو ہیں رکتی ہیں، اور کب رکتی ہیں گاڑیاں، کیسے رکتی ہیں، تو ذرا دیکھیں قوانین کیا ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں، بتائیے تو بھلا۔ آمد و رفت یعنی ٹریفک کے قوانین کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ آپ نے سڑک پر اکثر اس قسم کے بورڈز دیکھے ہوں گے، سائن بورڈز، ٹریفک سگنل بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ دراصل ٹریفک کے قوانین ہیں۔ یہ ٹریفک سگنل آپ نے دیکھا ہے چوک پر، لال، پیلی، ہری بتیاں لگی ہوتی ہیں اس میں، اور ان کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ انگریزی میں چھوٹی جماعت میں آپ ٹریفک سگنل پر ایک نظم بھی پڑھ چکے ہیں، یاد آیا؟ تو لال رنگ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ گاڑیوں کو رک جانا ہے، اور ہرا رنگ گاڑیوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر پیلا رنگ بھلا کس کام کا؟ جو تیز رفتار سے گاڑیاں آتی ہیں، اگر انہیں ایک دم سے لال رنگ بتا دیا جائے کہ رک جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ ہمیں بھی کوئی اچانک اگر روک لے تو ہم ایک جھٹکا ہمیں لگتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے لال اور ہرے رنگ کے علاوہ سگنل پر پیلے رنگ کی لائٹ ہوتی ہے، جو ڈرائیورز کو، موٹر گاڑی چلانے والوں کو یہ بتاتی ہے کہ ابھی لال سگنل ہونے والا ہے، لہٰذا آپ اپنی رفتار کو دھیما کریں۔ پھر پیلا رنگ دیکھتے ہی گاڑیاں اپنی رفتار کو دھیما کرتی ہیں، دھیمی رفتار سے آتی ہیں، اور ایسے میں لال سگنل ہو جائے تو آسانی سے گاڑیاں روکی جا سکتی ہیں۔ تو دیکھا آپ نے،
حفاظت کے نقطہ نظر سے یہ سگنل کتنے ضروری ہیں؟ گاڑیاں رکتی ہیں تبھی تو ہم سڑک پار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو سائن بورڈز آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی کچھ معنی ہیں۔ سٹاپ کا مطلب ہے رک جانا، گاڑی کی رفتار کتنی ہوگی اس سڑک پر یہ بھی لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 60 لکھا ہوا ہے۔ پھر اس سڑک پر ایک ہی طرف سے گاڑیاں آئیں گی، ون وے کا بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں ان قوانین پر عمل آوری سے کیا ہوگا؟ یہ سب کے لیے انتہائی سہولت کا باعث ہے۔ حادثات ٹل جاتے ہیں ان کی بدولت۔ سڑک پار کرنا، سڑک پر گاڑیاں چلانا ان قوانین کی مدد سے آسان ہو جاتا ہے۔ تحفظ حاصل ہوتا ہے ہمیں ان قوانین سے۔ تو یہ ایک سڑک کا منظر آپ دیکھیے، بہت ساری گاڑیاں آپ کو دکھائی دیں گی مختلف قسم کی، اور یہ سڑک کے دونوں طرف کون کھڑے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ ہیں ٹریفک کانسٹیبل۔ اکثر آپ نے انہیں دیکھا ہوگا مصروف سڑک پر ٹریفک کو قابو میں کرنے کے لیے ٹریفک کانسٹیبل ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جو ہاتھ کے اشارے سے گاڑیوں کو چلنے، رکنے کا اشارہ کرتے ہیں، اور گاڑی چلانے والوں کو انہیں ماننا بہت ضروری ہے۔ تو آمد و رفت اچھی طرح جاری رہنے کے لیے کچھ قوانین مقرر ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ٹریفک سگنل سے تو آپ بخوبی واقف ہیں۔ اس کے علاوہ ذرا غور سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سڑک پر یہ سائن بورڈز نظر آئیں گے۔ سب سے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پی جو ہے اسے لال رنگ کی ترچھی لکیر سے کاٹا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں آپ گاڑی روک نہیں سکتے، پارک نہیں کر سکتے۔ پھر ایک تیر کا نشان ہے سیدھا جاتا ہوا، مطلب یہاں سے گاڑی گزر نہیں سکتی۔ تیسری نشانی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہارن ہے، اس پر ترچھی لکیر ہے، مطلب یہاں آپ ہارن مت بجائیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں اسپتال ہو، اسپتال میں تو مریض ہوتے ہیں اور ہارن کی آواز انہیں پریشان کر سکتی ہے، طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ڈرائیوروں کو اشارہ کر دیا گیا اس سائن بورڈ کے ذریعے کہ یہاں آپ ہارن مت بجائیے۔ تو اس طرح مختلف قسم کے سائن بورڈز ہوتے ہیں، یہ دراصل آمد و رفت کے قوانین ہیں، اور ان پر عمل کرنے سے آمد و رفت اچھی طرح جاری رہنے میں مدد ملتی ہے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ٹریفک سگنلز ہوں، ان کی پابندی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ان کی پابندی نہ کریں تو خدا نخواستہ حادثات رونما ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے، سب کو جلدی ہوتی ہے، اور اس جلد بازی میں کچھ لوگ ٹریفک سگنل توڑتے ہیں۔ لال سگنل ہونے پر گاڑی روکنے کے بجائے آگے بڑھ جاتے ہیں اور سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹریفک سگنل نہ ماننے پر چوک میں یا سڑک کے بیچوں بیچ گاڑیاں جمع ہو جاتی ہیں، نہ کوئی گاڑی آگے بڑھ پاتی ہے نہ کوئی پیچھے، تو جلدی کرنے کے چکر میں سب کو دیر ہونے لگتی ہے۔ تو
तो आमद और रफ्त के कवानीन पर अमल ना करने से क्या होगा? आमद और रफ्त के कवानीन पर अमल ना करने से आमद और रफ्त का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, जैसे कि हम इन तस्वीर में देख रहे हैं। अगर आमद और रफ्त के इन कवानीन पर अमल ना करें तो क्या होगा? कवानीन पर अमल ना करने से सजा होती है और ये सजा अलग अलग किस्म की होती है। अक्सर आपने देखा होगा सड़क के किनारे इस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है वो गाड़ियों को रोकती है, उनका लाइसेंस चेक करती है। जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, मगर कुछ लोग लाइसेंस के बगैर भी चलाते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है। किसी ने अगर सिग्नल की पाबंदी नहीं की, उन्हें पकड़ लिया जाता है, उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है। तो कवानीन पर अमल ना करने पर जुर्माना अदा करना पड़ता है, सजा भी हो सकती है। तो स्कूल हो, खानदान हो, खेल का मैदान हो, सब जगह कायदे कवानीन होते हैं और उन्हें मानना जरूरी है। और ये सब समाजी अदारे हैं, हम सब समाज में रहते हैं। तो समाजी जिंदगी में हर शख्स क्या काम करे, इसके कवानीन होते हैं। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी और फराइज को समझे, इसलिए कवानीन बनाए जाते हैं। क्योंकि समाज में लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से ताउन करते हैं और रोजमर्रा के कामकाज अंजाम देते हैं। लिहाजा जरूरी है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने फराइज को समझे कि उसे क्या काम करना है, और इसके लिए कवानीन बनाए जाते हैं। ये कवानीन जिस तरह स्कूल, खानदान, अस्पताल कायदे कवानीन के मुताबिक चलते हैं, उसी तरह हमारे मुल्क के मामलात कवानीन के मुताबिक चलते हैं। यानी अवाम की भलाई के लिए हुकूमत जो काम करती है वो कानून के दायरे में रहकर करती है। और ये कानून कौन बनाता है? हमारे मुल्क के कवानीन हमारे मुल्क की मजलिसे कानून साज बनाती है। तस्वीर देख रहे हैं आप, ये हमारी पार्लियामेंट हाउस की तस्वीर है। यहाँ अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे हुकूमत चलाते हैं और कवानीन बनाते हैं। कवानीन पर अमलावरी से हमारे मामलात में बाकायदगी पैदा होती है। कानून पर अमल करने के तो बड़े फायदे हैं, मगर क्या समाज में सिर्फ कुछ लोग कवानीन पर अमल करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कवानीन सबके लिए होते हैं और उन पर अमल करना सबके लिए जरूरी है। कवानीन हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। समाज में रहने वाले कुछ लोग कवानीन को मानेंगे और कुछ लोग उन्हें नहीं मानेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ट्रैफिक सिग्नल की आप बात करें तो आप देखें, चाहे कोई बड़ी गाड़ी में सवार हो या छोटी गाड़ी में हो, चाहे स्कूटर पर हो, लेकिन लाल सिग्नल होने पर तो सबको रुकना है और हरा सिग्नल होने पर ही आगे बढ़ना है। तो ये तो ट्रैफिक के कवानीन हैं, ये भी सब पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। और समाज के जो दूसरे कवानीन हैं वो भी हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। यानी कवानीन सब के लिए हैं और सभी को उन पर अमल करना पड़ता है। कानून के सामने
کوئی ادنا یا اعلیٰ نہیں ہوتا. قانون کے سامنے کوئی ادنا، ادنا یعنی چھوٹا، اور اعلیٰ یعنی بڑا. تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. سب کو قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے. قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں. اور قانون پر عمل نہ کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ قانون پر عمل نہ کرنے سے سزا ہوتی ہے. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں. چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا ملک کے کسی علاقے میں رہتے ہوں. قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں. قانون کے سامنے کوئی ادنا یا اعلیٰ نہیں ہوتا. اور قوانین پر اگر عمل نہ کریں تو سزا ہوتی ہے. اور جو لوگ قوانین توڑتے ہیں یا قوانین پر عمل نہیں کرتے انہیں پولیس پکڑتی ہے. مگر آپ کو پتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتی. پھر سزا کون دیتا ہے؟ اور قانون پر عمل نہ کرنے والوں کے ساتھ پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس انہیں عدالت کے سامنے پیش کرتی ہے. ان پر مقدمہ چلتا ہے اور پھر عدالت میں جج جو ہوتے ہیں وہ مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں. اور یہاں سزا سنائی جاتی ہے. یہ کمرہ عدالت آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پولیس پکڑتی ہے قانون پر عمل نہ کرنے والوں کو اور عدالت میں پیش کرتی ہے. قانون توڑنے پر سزا دیتے وقت کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا. چنانچہ مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. کیا مطلب ہے مساوات کا؟ مساوات سے مراد برابری، ایک جیسا سلوک. تو قانون کی بنیاد مساوات ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ قوانین سب پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں. اس میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے، ذات پات کی کوئی تفریق نہیں ہے. چاہے آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے آپ بھارت کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، اس بنیاد پر کسی قسم کی کوئی تفریق، کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا. مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، امیر ہو یا وہ شخص غریب ہو، کوئی بھی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو، اسے قانون توڑنے پر سزا بھی ملے گی، کیونکہ مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. تو آئیے ایک بار اعادہ کر لیتے ہیں. قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک پر یکساں طور پر نافذ ہوتے ہیں. قانون کے سامنے کوئی ادنا یا اعلیٰ نہیں ہوتا. قوانین پر عمل نہ کرنے سے سزا ہوتی ہے. قانون توڑنے پر سزا دیتے وقت کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا. چنانچہ مساوات قانون کی بنیاد ہوتی ہے. تو سماجی زندگی میں ہر شخص اپنے فرائض کو سمجھے، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھائے،
اس لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ مگر کیا ان قوانین میں تبدیلی ہوتی ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سماج کے قوانین میں ہونے والی تبدیلی۔ آئیے سماج کے قوانین میں ہونے والی تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ہماری سماجی زندگی قوانین کے مطابق گزرتی ہے۔ یہ قوانین کون تیار کرتا ہے؟ یہ قوانین ہم ہی تیار کرتے ہیں۔ ہمارے منتخب شدہ نمائندے جو ہیں وہ انہیں تیار کرتے ہیں۔ یہ سب کے حق میں مفید ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ سماج کے ان قوانین میں ضروری تبدیلی کرنا پڑتی ہے۔ سماج کے نظام کے لیے مقرر کیے جانے والے قوانین اور قدرت کے قوانین میں فرق ہے۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور قدرت کے قوانین میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قدرت کا کاروبار قدرت کے قوانین کے مطابق چلتا ہے۔ ہم قدرت کے قوانین بدل نہیں سکتے۔ بہت ساری مثالیں آپ کو اپنے آس پاس دکھائی دیں گی۔ سورج کا طلوع اور غروب ہونا یا موسمی چکر کی تبدیلی کبھی نہیں رکتی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ گیند کو اگر ہم اوپر آسمان کی طرف اچھالیں تو وہ کچھ دور جانے کے بعد نیچے کی طرف آتی ہے؟ درختوں سے پھل جو ہیں وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے زمین کی طرف ہی آتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے زمین کی کشش کی وجہ سے، جس کی وجہ سے چیزیں زمین کی طرف کھینچتی چلی آتی ہیں۔ اسے ہم کشش ثقل کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بڑی جماعتوں میں۔ سمندر کے کنارے پر اگر آپ کچھ وقت گزاریں تو آپ دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کبھی ساحل کے بہت قریب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو کبھی یہ ساحل سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ سمندری پانی کی اس ہلچل کو ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ ہفتم جماعت میں آپ اسے تفصیل سے پڑھیں گے۔ مد و جزر سمندری پانی کی روزانہ ایک مقررہ وقت پر ہونے والی ہلچل ہے۔ سمندر کے پانی کی سطح میں ایک مقررہ وقت کے لیے تبدیلی ہوتی ہے۔ ان سے آسمان میں چاند کی مختلف شکلوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ چاند کے روشن حصے ہوتے ہیں اور یہ روشن حصے چاند پر پڑنے والی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آسمان میں چاند کے انعکاس نور میں اماوس سے لے کر پونم یعنی فل مون تک کس طرح روشنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے؟ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مٹی میں بیج بونے پر کس طرح کچھ دنوں میں اس کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ ایک پودے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور پودا ایک تناور درخت بن جاتا ہے؟ تو یہ قدرت کا قانون ہے اور جس چیز کا بیج ہم بوتے ہیں اس درخت سے ہمیں وہی پھل یا پھول ملتے ہیں۔ کسی بھی پھول کی مثال لے لیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں گلاب کا پھول کیسے کلی سے پھول بن رہا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ پہلے کلی اور پھر کلی کھل کر پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام مثالوں سے ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے سمجھا کہ قدرت کا کاروبار قدرت کے قوانین کے مطابق چلتا ہے۔ ہم قدرت کے قوانین بدل نہیں سکتے۔ سورج کا طلوع اور غروب ہونا یا موسمی چکر کی تبدیلی کبھی نہیں رکتی۔ سمندر کا مد و جزر،
चांद की तब्दीली अशकाल जैसे उमूर कुदरत के कवानीन के मुताबिक जारी रहते हैं और कुदरत के ये कवानीन ज्यादा मजबूत, ज्यादा मुस्तहकम और अटल होते हैं। वो कभी भी फरसूदा, बेकार या मतरूक नहीं होते। लेकिन इंसानों के लिए बनाए गए कवानीन में हालात के मुताबिक रद्दोबदल करना पड़ता है, तब्दीली लानी पड़ती है। आइए देखते हैं किस तरह। आप सभी जानते हैं हमारा मुल्क अंग्रेजों के ज़ेरे हुकूमत था और जब अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर, उस वक्त अंग्रेजों के कवानीन थे, उस वक्त के कवानीन मुख्तलिफ थे। और जब 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ तो आजादी मिलने के बाद हमारे मुल्क में हमारा बनाया हुआ कानून नाफिज हुआ। जब अंग्रेज भारत पर हुकूमत करते थे तब हालात मुख्तलिफ थे। हमें आजादी मिलने के बाद हालात बदल गए और उसके मुताबिक अवामी जिंदगी के कवानीन तब्दील हुए। अवामी जिंदगी के कवानीन तब्दील होने की बात को इस मिसाल से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब मुल्क को आजादी मिली तब 21 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वोट देने का हक हासिल था। 1988 में फर्द को वोट देने का हक 18 साल मुकम्मल करने पर दिया गया। तो आप भी जब 18 साल के हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी इंतखाबात में अपना वोट दे सकेंगे। तो देखा आपने कैसे कवानीन में तब्दीली होती है। पहले वोट देने के लिए उम्र 21 साल मुकर्रर थी, यानी 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग वोट दे सकते थे। 21 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वोट देने का हक हासिल था, मगर फिर इसको बदला गया इस कानून को और 1988 में वोट देने का हक 18 साल मुकम्मल करने पर कर दिया गया। जिस समाज में हम रहते हैं उसमें लोगों के दरमियान किसी तरह का भेदभाव ना हो, सबको तरक्की के मसावी मौके मिलें, इसलिए कानून बनाने की जरूरत पेश आती है। आज हम यहीं रुकते हैं। कुछ कवानीन पर हम बातचीत करेंगे मगर अगले हिस्से में। और आइए अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उसका इआदा कर लेते हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं। कवानीन सबके लिए होते हैं। कवानीन हर एक पर यकसा तौर पर नाफिज होते हैं। कानून के सामने कोई अदना या आला नहीं होता। कानून पर अमल ना करने से सजा होती है। कवानीन पर अमलावरी से हमारे मामलात में बाकायदगी पैदा होती है। हम अपने अफ़ाल बेहतर तौर पर अंजाम दे सकते हैं। And now it's activity time. आइए ये करके देखें। अपने वालिदैन और दादा दादी से पूछिए कि उनके जमाने में स्कूल में कौन से कवानीन नाफिज थे। आप अपना, वालिदैन का और दादा दादी इस तरह 3 सुतून बना सकते हैं। तीनों सुतूनों में या कॉलमों में स्कूल से मुतालिक कवानीन के बारे में मालूमात लिखकर उनका मवाजना कीजिए। देखिए कौन से कवानीन आपकी दादा दादी के जमाने में स्कूल में थे, कौन से कवानीन आपके वालिदैन के जमाने में थे जो आज नहीं हैं, कौन से कवानीन बदल चुके हैं और कौन से कवानीन तब्दील नहीं हुए। इस बारे में गुफ्तगू कीजिए और हमें भी बताइए। आप हमें इस एड्रेस पर ईमेल भेज सकते हैं। इंशाल्लाह पार्ट 2 में, हिस्सा दुवम में,
ہم مختلف قوانین پر بات چیت کریں گے۔ آج کا ہمارا یہ سیشن یہیں مکمل ہوا۔